چونکہ غزوہ خندق میں آپ نے پتھر بھی اٹھائے ہوئے اور ریاست مدینہ کے شہنشاہ بھی. اولاد کو کس طرح حق دوں تو بطور باپ کے وہ فاطمہ کے باپ بھی ہیں، ان سے سیرت مل رہی ہے. وہ خدیجہ اور عائشہ کے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سے بھی سیرت مل رہی ہے. دوست کہتا ہے کہ دوست سے کیسا برتاؤ کروں، تو وہ ابو بکر اور عمر کے دوست بھی تھے، ان سے بھی سیرت مل جاتی ہے. آقا چاہتا ہے کہ میں اپنے نوکروں اور غلاموں سے کیسا برتاؤ کروں، تو وہ بلال حبشی کے آقا بھی ہیں، ادھر سے بھی رہنمائی مل رہی ہے. تاجر چاہتا ہے کہ میں تجارت ایمانداری سے کروں، تو کیسے رہنمائی ملے، تو وہ شام کی منڈیوں تک تجارت کرنے والے بھی ہیں، بھی رہنمائی مل جاتی. ایک جج بن گیا، وہ کہتا ہے کہ میں جج بنا ہوں، میں انصاف کے فیصلے کروں، مجھے کوئی رہنمائی ملے، تو آقا جج اور منصف بھی ہے. جنگجو کمانڈر سپہ سالار چاہتا ہے کہ مجھے کوئی رہنمائی ملے، تو سپہ سالار بھی ہے. پولیٹیشین چاہتا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹس بھی ہے. مبلغ چاہتا ہے تو وہ مبلغ اور داعی بھی ہے. عالم چاہتا ہے وہ عالم و عارف بھی ہے. استاد اور پیر و مرشد چاہتا ہے کہ مجھے کوئی رہنمائی ملے، تو وہ ساری کائنات کے پیر و مرشد اور استاد و مربی بھی ہے. الغرض جس بھی شعبہ زندگی سے اور ایک بچہ چاہتا ہے، چھوٹا بچہ، کہ میں بچپن اپنا بڑا پاکیزہ اور خوبصورت کر لوں، مجھے رہنمائی کہاں سے ملے، تو ہم اسے کہتے ہیں بیٹے بنو سعد کی بستی میں حضرت حلیمہ کے گھر چلے جا، وہاں آقا کا بچپن دیکھ لے، اس طریقے کو اپنا لے. آقا کا بچپن دیکھ لے، بچپن میں بھی ان کی سیرت تھی. کیا بچپن میں بھی یہ سیرت تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود سے لے کر بنو سعد پہنچی تو میں نے دودھ دیا. ویسے تو چھاتی ان کی سوکھی ہوئی تھی، دودھ کبھی کا ختم ہو گیا تھا. اور فرماتی ہیں بس گود میں اٹھانے کی دیر تھی تو دودھ نے چشموں کی طرح ابلنا شروع کر دیا. یہ فیض تھا آقا ہے دو جہاں. کہتی میں نے اپنے دائیں پستان کی طرف آپ کا چہرہ مبارک لگایا، آپ نے دودھ پی لیا. آپ نے پھر اپنا منہ مبارک ہٹایا، میں نے سمجھا کہ شاید ادھر دودھ کم ہو گیا ہے. بائیں پستان پر دوبارہ لگانے کی کوشش کی. کہتی میں کوشش کرتی رہ گئی، ادھر آپ نے چہرہ پاک لے کر ہی نہیں گئے. اور مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، کبھی بھی دوسرے پستان سے نہیں پیتے تھے. تب جا کے مجھے پتا چلا کہ چونکہ ایک اور بھائی رضائی بھائی عبداللہ بھی تھا، تو ایک پستان سے خود پیتے، ایک پستان اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے. اس عمر میں ہے کسی کی کوئی سیرت؟ بچوں کو تو شعور ہی کوئی نہیں. اس کے آپ بکری کے پستان پہ لگا رہے ہیں، وہ بھی چوسنا شروع کر دے گا. بچے کو کیا سمجھے؟ یہ بھی ایک سیرت ہے. اور بچپن کا دور ہے تو کپڑا بھی اوپر ننگا نہیں ہونے دیتے. حجاب بھی ہے، شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، تقدس بھی ہے، سخاوت بھی ہے. مقصد بات کا یہ ہے کہ بچپن سے لے کر سیرت ہے. یعنی بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی شیما ان کا نام، وہ حضور علیہ السلام کو اٹھا کے ہر وقت پھرتی رہتی تھی. بچپن میں اٹھا کے پھرتی تھی، گود میں لیتی تھی، لوریاں دیتی تھی. آقا سیرت کی کتابوں میں لوریاں بھی درج ہیں ان کی. میں نے اپنی سیرت رسول کی جلد اول میں ان کی اور حلیمہ سعدیہ کی لوریاں بھی جمع کی ہیں. جو وہ لوریاں دیتی تھی نا عربی میں، وہ بھی جمع کی ہیں پڑھنے والی. تو آقا کو 4 سال تک اٹھایا، کھلایا، پیار کیا. وقت گزر گیا، حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. زمانہ بیت گیا، 60 برس عمر مبارک ہو گئی. 60 برس. غزوہ حنین ہوا. غزوہ حنین ہوا، مکہ میں تھے. تو حنین میں جب جنگ ہوئی تو یہ جو بنو حوازن کی بستیاں تھیں بنو سعد میں، یہ اسی حنین کی جنگ میں آ گئی. تو حضور علیہ السلام کے جو رضائی ننیال تھے نا، سمجھ لیں حلیمہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا خاندان، اس خاندان سے مسلمانوں کی جنگ ہو گئی. غزوہ حنین میں بڑی زوردار جنگ ہوئی، بڑی زوردار. اور بالآخر بنو سعد کے، بنو حوازن کے، بنو بکر کے سارے قبائل پکڑے گئے اور کئی ہزار کی تعداد میں، کم و بیش 6 یا اس سے زائد 6000 کے لوگ جنگی قیدی بنا کر مکہ لائے گئے. ان کو شکست ہو گئی، اسلام جیت گیا. ہزارہ افراد جنگی قیدی بن کے مکہ آ گئے. جب جنگی قیدی ہو گئے تو حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جو بستی جہاں میری جنگ ہوئی ہے، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، یہ میری رضائی اماں حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے ادھر.
علم تھا. جنگ ختم ہو گئی، آپ 1 مہینہ یا 20 دن کے لگ بھگ کسی کو بتائے بغیر چپکے سے وہیں بیٹھے رہے، واپس نہیں مڑتے تھے. اب میں آپ کو سیرت کی بات بتا رہا ہوں. سیرت کیا ہے دنیا کا کوئی شخص جو کسی کی بھی اینگل میں ایسی سیرت دے سکے تو کس کی سیرت کو اپنایا جائے سوائے سیرت مصطفیٰ کے. 20 دن مہینہ جنگ ختم ہو گئی، فوجیں لے کر وہیں بیٹھ کے رہے آپ، باقی لوگوں کو بھیج دیا، بیٹھے رہے. لوگوں کو سمجھنا آیا کہ جنگ تو ختم ہو چکی، قیدی ہو گئے، تو بیٹھے کیوں ہیں. کئی دن گزرے انتظار کر 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 کے. دراصل دل میں کیا تھا کہ ممکن ہے ان قیدیوں میں میری اماں حلیمہ کے خاندان کے لوگ بھی آ گئے ہوں، شاید کوئی ان میں سے آ جائے اور اپنا رشتہ بتا کے مجھ سے مفت میں چھڑا کے لے جائے. میں نے یہاں دودھ پیا ہے مائی حلیمہ سعدیہ کا، اس دودھ کا بدلہ دینا چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کے قیدی یہیں چھوڑ کے جاؤں، مگر آیا ہی کوئی. یہ احسان کا بدلہ احسان ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. کتنی بڑی سیرت ہے. مگر کوئی نہیں آیا، پھر آپ چلے گئے. واپس گئے تو کچھ دن گزرے تو آپ کا رضائی چچا یعنی آپ کے رضائی جو والد تھے حارث حلیمہ سعدیہ کے شوہر، ان کا بھائی، وہ بھی وہی تھا. رہا ہوا، اس نے آگے آپ کو بتایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے کئی لوگ، آپ کی پھوپھیاں اور خالائیں، کئی عورتیں مرد گرفتار ہیں. آپ نے ان کو بلایا، پتہ چلا کہ کافی سارے اس خاندان کے گرفتار ہیں. پوچھا تم لوگ اس وقت کیوں نہیں آئے؟ میں تو تمہارے انتظار میں ہی بیٹھا رہا تھا. بس وہ ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہو، نہیں آئے. تو آپ نے فوری طور پہ فرمایا کہ اب تو جنگی قیدی سارے تقسیم کر دیے گئے فوجیوں میں. اس زمانے پریزنرز آف وار جو ہوتے تھے، اسٹیٹ کسٹڈی کا ارینجمنٹ اتنا نہیں تھا نا کہ وہ جیل خانے نہیں تھے کہ ان کو بند رکھیں. وہ پھر فوجیوں کو پرسنل کسٹڈی میں ٹرانسفر کر دیتے تھے. وہ تو پرسنل کسٹڈی میں ٹرانسفر ہو گئے، تقسیم ہو گئے. اب اتنا ہے کہ میرے اور خاندان قریش اور بنو ہاشم کے پاس جو ہیں ہم سارے چھوڑ دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پورے بنو ہاشم خاندان کے پاس جتنے جنگی قیدی ان کے اعزاء اقارب رشتہ داروں میں آئے تھے، آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس دودھ کے صدقے سے سارے چھوڑ دیے. جب باقی صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آقا نے اپنے خاندان کے قیدی فری چھوڑ دیے تو سارے صحابہ نے آقا کے عمل کو، اس کو سیرت کا عمل، جب ایسی سیرت ہو تو عمل بھی ایسا ہوتا ہے. تو سب نے دیکھا اور ساروں نے قیدی چھوڑ دیے. تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ آنن فانن شہر مکہ کی گلیاں آزاد ہونے والی جنگی قیدیوں سے بھر گئی. 6000 قیدی جو گھروں سے نکل آئے یکلب، گلیوں میں ایک سیلاب آ گیا. جب آزاد ہوئے تو ان میں ایک خاتون بھی آئی، حضور علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا. ضعیف خاتون تھی، ضعیف علوم، پاس لے جایا گیا اور آپ نے دیکھا، پوچھا تو انہیں بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ خاتون آئی ہے، کہتی ہے میرا نام شیمہ ہے، میں بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. بس ان کا نام سنا آقا ہے تو جہاں کھڑے ہو گئے. بہن تھی، اٹھا کے کھلاتی تھی، ڈوریاں دیتی تھی. اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے اور 60 برس پرانی یاد تازہ ہو گئی. کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر بچھا دی، اس پر بٹھایا اور بٹھا کے پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے میری بہن؟ اگر یہاں رہنا ہے تو میرا گھر بنو ہاشم کا حاضر ہے، گھر لے لو اور یہیں رہو، ہر خدمت ہم کریں گے. اگر خاندان میں واپس جانا ہے تب بھی انہوں نے کہا سارے پھوپھیاں خالائیں لوگ جا رہے ہیں، واپس جاتی ہوں. آپ نے بکریاں، ریور، اونٹ، بہت بڑا ساز و سامان دے کر لاد کر انعامات کے ساتھ عزت و اکرام سے ہمشیرہ کو روانہ. پھر مسلمان بھی ہو گئے، شرف اسلام بھی پالی. تو یہ ایک سیرت ہے، یہ ایک سیرت ہے. اب چونکہ بات چل پڑی، یہ بچپن کی بات کر رہا تھا کہ کس کے پاس بچپن کی ایسی سیرت ہے. جو سیرت بچپن میں ہے وہ حیات مبارکہ کے آخری زمانے میں، وہ بڑھاپے میں. اسی بچپن کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو سنا. امام اسقلانی نے الاستیاب میں بھی اس کو بیان کیا ہے اور ملا جامی نے نفحات الانس میں اور کئی کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے. بعض مورخین اس کا انکار کرتے ہیں، بعض اس کو مانتے ہیں. اس کے اوپر مورخین اور محدثین کی بحث ہوئی. میں اس بحث میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، مگر جو محدثین اور ائمہ تاریخ اس کو مانتے ہیں اس روایت سے آپ کو بتاتا ہوں. ہندوستان میں ایک جگہ ہے بٹھنڈا جسے کہتے ہیں، بٹھنڈا سنا ہے؟ اس بٹھنڈا
بچھنڈا کے ایک صحابی تھے، یہ سنا آپ نے پہلے؟ کبھی میں نے تو نہیں سنا ہے، اور کسی سے نہیں سنا ہوگا. چلو میں اگر سنا بیٹھا ہوں تو پھر رہنے دوں. بچھنڈا کے ایک صحابی تھے بابا رتن ہندی. کیا نام تھا؟ آپ نے سنا ہے تو میرے کسی کیسٹ میں نہیں سنا ہوگا، اور مشکل ہے کہ سنا. بابا رتن ہندی بچھنڈا کے ایک شخص تھے اور وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں شامل. واقع علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر بچھنڈا ہندوستان سے جا کر اسلام قبول کرائے. ہندوستان اور سندھ سے کئی لوگ جا کے مسلمان ہوئے تھے. حیدرآباد اور سندھ سے 5 آدمیوں کا وفد مدینہ پاک گیا اور آقا کی حیات طیبہ میں اس نے اسلام قبول کیا. صحابی ہند میں اور سندھ میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک روز مدینہ پاک میں بیٹھے تھے اور صحابہ کرام موجود تھے. نہ کبھی ہندوستان آئے تھے آقا، نہ کبھی سندھ آئے تھے، نہ ان کا لباس جانتے تھے، نہ کلچر آئے نہیں، معلوم ہی نہیں تھا ظاہراً. اچانک ایک اجنبی سے لوگ نیا لباس سیدھیوں والا پہنا ہوا، اس زمانے پتہ نہیں سیدھیوں کا لباس کیا ہوگا، پہنا ہوا 5 آدمی آئے. اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما، جب وہ آئے انہوں نے آ کے سلام کیا، ملے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سندھ سے آئے ہو؟ اللہ، تم سندھ سے آئے ہو؟ عرض کیا جی سندھ سے آئے. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف صحابیت اور شرف اسلام. اور اسی دن ایک وفد افریقہ سے آیا اور آگے آقا کی بارگاہ میں دست پر بیعت ہوئے اور اسلام قبول کی. اس سے تھوڑا یہ بھی اندازہ کر لیں کہ مدینہ طیبہ کے زمانے میں افریقہ سے لے کے ہند اور سندھ تک لوگ مدینہ پاک میں پہنچ کر اسلام قبول کرنا شروع کر گئے. اسلام اس زمانے میں کہاں سے کہاں تک جاتا. یہ بات کی فتوحات مت سمجھے کہ اسلام محمد بن قاسم لائے ہیں ہندوستان میں. نہیں، محمد بن قاسم کے آنے سے تو اسلام کی حکومت قائم ہوئی. اسلام تو آقا دو جہاں اسلام والے خود بھیج کر گئے تھے، خود لائے. تو بابا رتن ہندی جو صحابی ہے وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. خود بڑا ایمان افروز اور وجد انگیز ہے، وہ بڑی توجہ سے سننے والا اور حظ لینے والا ہے. خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ. ان کی عمر 750 سال ہوئی. کتنی؟ شاید حضور علیہ السلام کی امت میں اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ عمر انسان ہوئی ان کی 750 سال. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں خود. تو وہ کہتے ہیں میں جوانی کا میرا زمانہ تھا، میں اپنے والد کے ساتھ ہندوستان سے تجارت کے قافلے چلتے تھے، شام کو جاتے تھے اور شام سے انڈیا اور مالدیپ تک آتے جاتے تھے. مکہ سے گزرتے تھے. مکہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پر آتا تھا. مکہ شہر انٹرنیشنل جو ٹریڈ روٹ تھا نا. اب آپ مثلاً دبئی ہے، کبھی فلائٹ پہ آ جائیں تو دبئی اکثر روٹس میں آ جاتا ہے، یا فار ایسٹ کی طرف جائیں تو سنگاپور آ جاتا ہے. تو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہوتے ہیں نا روٹس. تو مکہ ٹریڈ روٹ پر آتا تھا اور بہت بڑا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا مکہ. تو یہاں سے گزرتے تھے کافی. میں جوان تھا، میں شام جانے کے لیے مکہ کے قریب سے گزرا اور مکہ سے وہ کہتے ہیں کئی میل دور ایک وادی تھی. کئی میل دور ایک وادی تھی. میں اس وادی سے ہم گزر رہے تھے، عبور کر کے آگے جانا تھا. کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک پہاڑی نالا بہ رہا تھا. بڑی سخت بارش ہوئی، نالا بھر گیا. میں نے دیکھا جب ہم قریب پہنچے تو ایک چھوٹی سی عمر کا 3-4 سال کا ایک بچہ، بڑا معصوم، بڑا خوبصورت، چاند کی طرح خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل بچہ 3-4 سال کا، وہ بکریاں چرا رہا تھا اور وہ نالے کو کراس کرنا چاہتا تھا. جب بارش آئی اور وہ نالا بھر گیا تو بچہ پریشان کھڑا تھا کہ میں اب بھر کے چلتے ہوئے نالے سے کیسے گزروں. کہتے اتنے میں ہم بھی وہیں جا پہنچے. ہم نے بھی گزرنا تھا. ہم نے اس بچے کی طرف دیکھا، ہم سمجھ گئے کہ یہ بچہ نالا کراس کرنا چاہتا ہے اور بکریاں تو گزر گئیں. یہ ذرا سوچ میں ہے. میں بچے کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ کیا اجازت ہے تو میں آپ کو اٹھا کر نالے کے پار چھوڑ دوں. انہوں نے کہا چھوڑ. کہتے ہیں میں نے اس بچے کو اٹھایا اور نالے کے پار چھوڑ دیا. اتنا بھلا کیا اس بچے کے ساتھ. کیا اتنا بھلا کیا. وہ کہتے ہیں جب میں نے نیچے چھوڑا اس بچے کی زبان عربی تھی، میں ہندی تھا. زبان تو سمجھ نہیں آتی تھی مگر اتنی سمجھ میں آئی کہ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے.
ایک بار کہا، پھر کہا اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ اس بچے نے دعا کی۔ کتنی مرتبہ؟ ایک بار نالا اٹھا کے میں نے گزارا، 7 مرتبہ دعا ہی کرتا رہا، تیری عمر دراز کرے۔ کہتے میں جوانی کا دور تھا، یہ دعا سنی، خوش ہوا کہ بچہ کتنا پیارا، کتنا خوش خلق ہے، چل رہے۔ اس کو وہ بتاتے ہیں کہ پھر اس بات کو 50 سال گزر گئے۔ کہتے ہیں بٹھنڈا میں ایک رات، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے اور اندھیرا چھا گیا ساری کائنات میں، اور پھر آنن فانن دونوں ٹکڑے چاند کے مل گئے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا فلکی کائنات کا کہ ہم ہر آتے جاتے قافلے سے پوچھتے تھے، بھئی یارو کچھ پتا تمہیں کیا ہوا؟ تو چاند ٹکڑے ہوا تھا، کیسے ہوا، کیا ماجرا ہوا، کچھ تمہیں خبر ہو، کچھ تمہیں خبر ہو، کچھ نہیں پتا چلتا تھا۔ کہتے ہیں ایک بار عرب کے تاجروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، عرب کے تاجر، ہم نے حسب معمول ان سے بھی پوچھا کہ چاند ٹکڑے ہوا تھا، کچھ تمہیں پتا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ نبوت اور رسالت کیا ہے، اس سے ہم معجزات پوچھتے ہیں، اس رات ہم سب نے مل کر وہ جو پوچھتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتا، پتھر کی کنکریاں لے جائیں اسے کلمہ پڑھا لیتا، مردے ہوں ان کو جلا دیتا ہے، درختوں سے کلمہ پڑھا لیتا ہے، پہاڑوں سے درود و سلام پڑھوا لیتا ہے۔ ایک روز ہم نے کہا کہ کوئی ایسا معجزہ مانگیں اور جو اس دنیا سے نہ ہو، بالائی کائنات سے جس میں یہ عاجز ہو جائے۔ تو ہم مل کر گئے تھے، ہم نے پوچھا کہ آپ پر تب ایمان لائیں گے اگر آپ اس چاند کو ٹکڑے کریں۔ تو انہوں نے انگلی اٹھائی، اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، پھر ہاتھ ملایا، چاند مل گئے۔ یہ چاند کا ٹکڑے ہونا اس پیغمبر کے جو دعویٰ کرتا ہے نبوت پیغمبر کا، ان کا معجزہ تھا۔ بابا رتا ہندی کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ان کو مکہ میں۔ میرے دل میں اشتیاق ہو گیا کہ زندگی پتہ نہیں بعد میں ساتھ دے یا نہ دے، میں جا کے ان کو دیکھوں اور زیارت کروں۔ کہتے بس تیاری کرتے کرتے چند سال گزر گئے، اسی بات 8-10 سال گزر گئے، لمبے سفر تھے، نہ جا سکے۔ پھر جب پروگرام بنا جانے کا، کئی سالوں کے بعد مکہ پہنچے سفر کر کر کے پیدل، وہاں جا کے پوچھا کہ وہ پیغمبر جنہوں نے چاند کو ٹکڑے کیا تھا، محمد بن عبداللہ، وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ہجرت کر کے مدینہ جا چکے۔ پھر میں مدینہ چلا گیا، مدینہ پہنچا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا وہ مسجد ہے، مسجد نبوی، دن کا وقت ہے، اس میں ان کے صحابی بھی بیٹھے ہوں گے حلقہ بنا کر، وہ بھی ان کے اندر بیٹھے تبلیغ کر رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں وہاں چلے۔ کہ میں وہاں گیا، میری نظر چہرہ اقدس پہ پڑی اور وہ چاند سا مکھڑا میرے دل میں کھو گیا۔ میں دوڑ کے قریب پہنچا، قدم بوسی کی، اور میں نے کہا کہ میں بھی دل چاہتا ہے کہ آپ پر ایمان لاؤں اور کلمہ پڑھوں، لیکن کوئی معجزہ مجھے بھی دکھا دے، کوئی معجزہ مجھے بھی دکھا دے۔ اس وقت وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمانے لگے آپ کے لیے وہی معجزہ کافی نہیں جب مجھے کندھوں پر اٹھا کر نالا پار کرایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد۔ جب نالا پار کرایا تھا تو میں نے یاد ہے 7 مرتبہ دعائیں دی تھی، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ کہاں یاد ہے، میں ہر دعا پر 100 سال زندگی کی تھی، 7 مرتبہ دعائیں کی تھی، 50 سال کی عمر اس وقت تھی، اور 7 دعاؤں سے 700 برس عمر اور بھی دی، 750 برس کی عمر میں۔ اب دیکھیے نا، میں سیرت کا ایک بیان کر رہا تھا کہ ایک بھلائی کی ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اس قسم بھلائی تو کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بڑا ہی خوش خلق ہو اور خوش اخلاق ہو تو بڑی مہربانی کرے تو تھینک یو کہہ دے، تھینک یو، شکریہ، یہ کچھ ہی کہہ دیں، اور وہ بھی 100 میں، انگریز تو 100 فیصد کہہ دیں گے، ہم تو 5 آدمی بھی کہنے تو بڑی مہربانی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو شکریہ بھی کسی کو کہنے کے روادار ہیں۔ کوئی بھلائی کرے تو شکریہ بھی کہنے کے روادار نہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بھی ہمارا احسان ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو ہمارا اخلاق یہ ہے، اور جب ان کو کندھوں پر اٹھا کر نالا پار کرایا، ایک بار کی دعا بھی کافی تھی، 7 بار دعائیں دیتے رہے،
اور ہر دعا سے 100 سال عمر بڑھاتے رہے. 7 دعائیں کیا دی، 7 صدیاں عطا فرمائی. تو یہ سیرت ہے. آقا کی سیرت تو خود ایک معجزہ ہے. اتنی ہمجہت سیرت اور اتنی کامل سیرت کائنات انسانی میں نہ پہلے کسی کو ملی، نہ آج تک ملی، نہ قیامت تک مل سکتی ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ سیرت اتنی عظیم ہے کہ وہ تب بھی عظیم تھی اور اب بھی عظیم ہے. اس لیے اس سیرت کی ہر وقت ہم تقلید اور اتحاد کرتے ہیں. ایک اینگل ہے، ایسی ہمگیر اور ہمجہت سیرت کسی اور شخصیت کی نظر نہیں آتی. محاذ جنگ پر بھی آپ کامل ہیں، ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پہ بھی کامل ہیں، ڈومیسٹک لائف میں سربراہ خاندان کے طور پہ بھی کامل ہیں، معلم و مربی میں بھی کامل ہیں، اسٹیٹمنٹس میں بھی کامل ہیں، اسپریچول لیڈر میں بھی کامل ہیں. جس اینگل سے دیکھو کامیاب زندگی ہے. اور پھر دوسری بات اس سیرت کی یہ کہ جو قدم اٹھایا اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں تمام تر نتائج پیدا کر کے اسے مکمل کر دیا. اس کے نتائج پیدا کرنا، پچھلوں پر نہیں چھوڑے. یہ بڑا عظیم پہلو ہے سیرت طیبہ.